أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو ان کی برائی کا بدلہ اسی جیسا برا ہوگا اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ایسا لگے گا جیسا ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہیں۔ وہ دوزخ کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورت نمبر 10 سورت یونس کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جہنمیوں کی صفات کا ذکر موجود ہے۔ گزشتہ آیت میں کل کے درس میں ہم نے جنتیوں کی صفات کے بارے میں بات پڑھی تھی کہ جنتی لوگوں کی صفات کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے اور جنت ملے گی کن کو، کس طلب کی بنیاد پہ جنت ہے۔ آج کی اس درس میں جہنمیوں کی صفات کا ذکر بھی ہے اور غلطی کرنے پر جو جہنم میں سزا ملے گی اس کا ذکر بھی ہے، اور قیامت کے دن جہنمیوں کی شکل کیسی ہوگی اس کے بارے میں بات ہے، اور جہنمیوں کو کوئی بچانے والا ہوگا یا نہیں ہوگا چوتھے پوائنٹ پر یہ بھی بات آج کے درس میں شامل ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ جو انہوں نے برائیاں کمائی ہیں اس کا بدلہ اسی جیسا ہوگا، یعنی برائی کا بدلہ ان کو سزا کے طور پر برا ہی ملے گا، ان کے لیے اچھائی نہیں ہوگی۔ یہ کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں بات ہے کہ جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس زیادتی کا بدلہ ان کو عطا فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کو سزا دے گا وہ ان کی غلطیوں کا بدلہ ہوگا، ان پہ ظلم نہیں ہوگا، کسی قسم کے ان کے حق کو نہیں کھایا جائے گا، بلکہ جو انہوں نے کیا وہی ان کو بھگتیں گے، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ تو یہی جواب ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا ترہقہم ذلہ، کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا ولا یرہقہم وجوہہم قطر، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر کسی قسم کے غبار کو جنتیوں پہ نہیں آنے دے گا۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، ان کا معاملہ ان سے ہٹ کے ہے، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی، ان کا چہرہ یہ بیان کر رہا ہوگا کہ ان کے معاملات کیا ہیں۔ ظاہری بات ہے انسان کا مائنڈ سیٹ جیسا ہو تو انسان کی جو چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں یا سامنے والا جو اس کی فیس ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے چہرے کو پڑھ رہا ہوتا ہے، آئیز ریڈنگ کر رہا ہے، جو اس کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں، اس کے اشارات، تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ خوش ہے یا ناخوش ہے، یہ غمی میں ہے یا خوشی میں ہے، یہ اچھائی بتا رہا ہے اس کا چہرہ یا برائی بتا رہا ہے، کون سی خبر اس کا چہرہ دے رہا ہے۔ تو فرمایا ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا اور کوئی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کفار نے جن بتوں کی عبادت کی، غیر اللہ کو اللہ مانا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جھوٹے بتوں کو خدا بنا کے پیش کیا، اور ان کے بارے میں ان کا نظریہ اور کانسیپٹ یہ تھا کہ کل قیامت میں یہ بت ہماری سفارش کریں گے، یہ جن کو ہم نے اللہ سمجھا ہوا ہے، توحید کے عقیدے میں ڈنڈی ماری ہوئی ہے، تو یہ ہماری سفارش کریں گے۔ مثلا کسی نے جنات کو خدا مانا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر خدا مانا، یا کوئی نیک لوگ ہی کیوں نہ ہوں ان کو کوئی بڑھا چڑھا کے رتبات میں، درجات میں، مرتبات میں اتنا زیادہ مانا کہ ان میں خدائی صفات مان لی، یا بتوں کو جو پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں ان کو خدا مان لیا،
تو اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت میں زبان عطا فرمائیں گے اور وہ ان سے بے خبری کا اظہار کریں گے، ہمیں نہیں پتہ یا اللہ، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا ہمیں خدا مانو، اے اللہ ہماری ان سے برات کا اعلان ہے۔ یعنی عابد اور معبود، قیامت میں جھوٹے خدا کو معبود بنا کے عبادت کرنے والا عابد اور اس کا وہ جھوٹا خدا، یہ دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں ایک دوسرے سے بے پرواہ ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ تو پھر جب ایک دوسرے سے بیزار ہو گئے، جن کو پوری زندگی خدا مانا، جن پر اپنی صلاحیتیں لگائیں، جن پر ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کے اچھے اور برے دن سارے ان پہ لگا دیے، وہ بھی ان سے بیزار ہو گئے، تو اب ان کو بچانے والا کون ہے؟ جو نظریہ ان کا تھا یہ بچائیں گے، وہ بھی نہیں بچا رہے، تو باقی اب کون بچائے گا؟ تو لہٰذا ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، جب ان کے سامنے یہ منظر آئے گا کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، پھر ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے چہروں پر جیسے رات کی تاریکی کی تہیں، اندھیروں کی تہیں ان کے چہرے پر آ گئی ہیں، اندھیرے در اندھیرے در اندھیرے، ظلم در ظلم، جو ان کے چہرے کے اوپر تاریکی، سیاہی، کالا پن جو آیا ہوا ہے، ایک کالک ان کے چہرے پر ہے، وہ ایک قسم کی نہیں ہوگی، کئی اقسام کی ہوگی، مایوسی کی بھی ہوگی، نافرمانی کی بھی ہوگی، شرک کی بھی ہوگی، سزاواری کی بھی ہوگی، مجرمانہ حالت کی بھی ہوگی، کئی تہیں ان کے چہرے پر ہوں گی، اور یہ آدمی وہاں پر ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ یہ مشرک اور کافر کی قیامت میں نامرادی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی نہ کوئی مراد برانی ہے، نہ ان کو کوئی اچھا معاملہ ملنا ہے، ان کے ساتھ یہ عالم ہوگا۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم کے باسی ہیں، یہ جہنمی ہیں، انہوں نے دوزخ میں وقت گزارنا ہے، اور کب تک گزارنا ہے؟ کفر اور شرک کی سزا یہ لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ٹائم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو فرمایا ہم فیہا خالدون، یہ اس جہنم میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ میں نے کل کے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مومن اگر اللہ معاف فرمائے اپنے گناہوں کی بدولت، غلطیوں کی بدولت، نافرمانیوں کی بدولت جہنم گیا، تو ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، اپنی سزا بھگتنے کے لیے جائے گا، ایک وقت کے لیے جائے گا۔ اور اگر کوئی کافر اور مشرک ہوا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی معاملات کو اپنایا اور خدائی اتھارٹی کو چیلنج کیا، تبھی فرمایا ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دوزخ سے محفوظ فرمائے، دوزخ کی عذاب سے محفوظ فرمائے، دوزخ کے دیکھنے سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔